بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حجاج بن یوسف، یہ ہیڈنگ ہے آج کا ہمارا۔ ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی طائف میں پیدا ہوا، وہیں اس کی پرورش ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا ہے۔ ناظرین، عرب کا مشہور قبیلہ ہے جو بہت جنگجو تھا اور طائف اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ آخر تک کفر کا ساتھ دیتا رہا۔ فتح مکہ کے بعد اس نے بنو حوازن کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا، جس میں ایک دفعہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس جنگ میں اس کے ایک فرقے نے، جو بنو مالک کہلاتا تھا، بڑی مردی کا ثبوت دیا، لیکن جب شکست ہوئی تو بھاگ کر طائف چلا گیا اور قلعہ بند ہو گیا۔ مسلمانوں نے طائف کا محاصرہ کر لیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اس پر محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ چنانچہ چند روز بعد 9 ہجری 631 میں ان کا سردار مالک بن عوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مشرف با اسلام ہوا۔ ناظرین، یہ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم اس نے اپنے باپ سے حاصل کی، جو ایک مدرس تھا۔ حجاج بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا۔ ناظرین، دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد المالک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلدی ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی، اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہو گئی اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو مصعب بن زبیر کے خلاف اس کے سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی اور مذہبی حدود عبور کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہے نیکسٹ ہمارا سرخی ہے مکہ پر حملہ۔ ناظرین، مکہ پر حملہ عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے اور عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگ باری کی۔ جب شامی خانہ خدا کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی درخواستوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگ باری کرتا تھا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے حجاز کا ولی مقرر کر دیا گیا۔ حجاز شمالی مغربی سعودی عرب کا ایک علاقہ جو بحیرہ کلزم کے مغربی ساحل پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 1.5 لاکھ مربع میل ہے۔ مکہ اور مدینہ کے شہر اسی علاقے میں واقع ہیں۔ قدیم و جدید عرب تہذیب کا گہوارہ ہے۔ 1913 تک سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط رہا۔ 1932 میں نجد و حجاز کے اتحاد سے سلطنت سعودی وجود میں آئی۔ ناظرین، عبداللہ بن زبیر جن کا لقب حمامۃ المسجد، پیدائش 1 ہجری، وفات 73 ہجری۔ ناظرین، خانہ کعبہ یا بیت اللہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں ایک دفعہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ عبد الملک بن مروان کون تھا؟ 685 میں عبد الملک مسند خلافت پر متمکن ہوا۔ اس کی پیدائش عثمان ابن عفان کے عہد خلاف سن 26 کو ہوئی۔ تخت نشینی کے وقت کی عمر 39 سال تھی اس کی۔ مروان نے اپنی جگہ میں خالد بن یزید اور عمر بن سعید کو ولی عہدی سے خارج کر کے عبد الملک کے لیے بیعت حاصل کر لی تھی۔ مروان نے اس کی تعلیم و تربیت کی طرف پوری توجہ دی اور اس کی پرورش مدینہ کے علمی ماحول میں ہوئی، اور اس کے باوجود اس نے تاریخی مظالم کیے۔ وہ اموی حکمرانوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا خلیفہ شمار ہوتا ہے۔ عبد الملک بن مروان نے علماء کرام اور اہل بیت علماء اہل سنت۔ ناظرین، اس کا کچھ حصہ بقیہ ہے جو اس میں نہیں ہے۔ علماء کرام اور اہل بیت رسول پر بے انتہائی ظلم کیے۔ عبد الملک بن مروان نے علماء کرام اور اہل بیت رسول پر بے انتہا ظلم کی، یہاں تک کہ بعض علماء اہل سنت نے ان کو بدترین کافر کہا ہے، جس میں احکام القرآن کا مصنف علامہ ابو بکر جساس سر فہرست ہیں۔ لا ینال عہدی الظالمین کی تشریح میں حجاج بن یوسف اور عبد الملک بن مروان کو بدترین کافر کہا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ بقیہ ڈیٹیل نیکسٹ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حجاج بن یوسف کون تھا، کیا تھا، اور اس کے کیا کارنامے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ۔